السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اور نیو سیریز جہاں پہ ہم بات کریں گے ہمارے گریڈ 8 اور 9 اینڈ 10 کی بکس کی۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ گریڈ 9 کی انگلش کی بک کے حوالے سے ہے۔ ہیئر از دا بک ان فرنٹ آف یو۔ بلوچستان بورڈ کی ہمارے پاس کتاب ہے، یو کین سی ہیئر۔ چونکہ میں کلاس میں جو ہے وہ فی الحال میں چیپٹر نمبر 8 پڑھا رہا ہوں، سو وہ آپ کو میں یہاں لائن بائی لائن ایکسپلین کر کے دوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ I'll be going with the other books and chapters as well. So currently you have to do one thing. اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ گریڈ 9 کے بلوچستان بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو you have to have a book in front of you. کیونکہ I'm not really good کہ میں ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کرا سکوں، آپ کو ٹیکسٹ شو کرا سکوں. That is one thing I'm not really good at. So you shall have a book with you and a notebook if you need that. ہم پیج نمبر 99 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. That is the weight of stress, a glass of water story, unit number 8. So اس کی ہم ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس کے بعد ایکسرسائزز وغیرہ ہم اس کے الگ سے دیکھیں گے انشاءاللہ. So پری ریڈنگ میں آپ کے کچھ کویسچنز ہیں. First question is, what is mental health? Like before reading this text, you shall know کہ mental health کیا ہوتی ہے. اگر آپ بیمار ہو، آپ کو بخار ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کی باڈی کے کسی اور پارٹ میں درد ہے، وہ آپ کا فزیکل ہیلتھ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اس میں آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اینڈ وہ سمجھ جائیں گے. لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے، مینٹل ہیلتھ از سچ اے تھنگ جو کہ ہمارے ہاں نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس سے آپ کے فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ سیویئر اس کے جو سچویشنز ہوتی ہے بندے پہ. تو مینٹل ہیلتھ اس کو کہا جاتا ہے جب آپ ایموشنلی ٹھیک نہیں ہوتے، آپ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے، آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے، آپ ایک نارمل انسان کی طرح نہیں ہوتے، وہ آپ کا مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ مینٹل ہیلتھ افیکٹس آؤٹ لائف، کہ یہ زندگی کو افیکٹ کیسے کرتی ہے. یعنی آپ کا دم گھٹ رہا ہوگا، آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہوگی، یو ول ناٹ بی ان یور سینسز. یہ جب آپ اپنے سینسز میں نہیں ہوں گے، بہت ساری بیماریاں ہوں گی جس کی بنا پر یو ول بی دا افیکٹی آف دس تھنگ. تو ظاہر ہے یو کین ناٹ موو آن ان یور لائف. تو مینٹل ہیلتھ از ناٹ لائک یور فزیکل ہیلتھ. اس کی ایک الگ سی اسٹوری جو ہم یہاں پہ سمجھیں گے، رائٹ. تو اب میں ٹیکسٹ پڑھنا شروع کرتا ہوں. Imagine you are in stress management class and the psychologist is holding up a glass of water. You expect him to ask the usual question, is the glass half empty or half full? But instead, he asks, how heavy is this glass of water? آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک اسٹریس مینجمنٹ کی کلاس میں ہیں. کلاسز ہوتی ہیں، اس کے سیشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹریس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو آپ اس کلاس میں ہیں، اور جو سائیکولوجسٹ ہے وہ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے. نارملی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عام طور پر کہ یہ گلاس ہاف فل ہے یا ہاف ایمٹی ہے، وہ آپ کے انالیسس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ والا کوسچن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاؤ ہیوی از دس گلاس آف واٹر، کہ جو گلاس ہے میرے ہاتھ میں پانی کا یہ کتنا بھاری ہے. اس طرح کے سوال نارملی نہیں ہوتے، بٹ وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اب دا کلاس رسپونڈز ود ویریس آنسرز. کوئی بولتا ہے کہ یہ اتنا بھاری ہے، کوئی بولتا ہے وہ اتنا بھاری ہے. رینجنگ فرام 8 OZ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، دیٹ از اونس، 220 اونس. یہ اونس جو ہے اٹ از دا یونٹ آف ماس، جس سے ماس جو ہے وہ ناپا جاتا ہے. سو کسی نے کہا اتنا، کسی نے کہا اتنا، تو 8 to 20 کے رینج میں بچوں نے آنسر کیے. بٹ دا سائیکولوجسٹ اسمائلز اینڈ سیز، مسکراتا ہے اور کہتا ہے، دا ایکچوئل ویٹ آف دا گلاس ڈزنٹ میٹر. جو اس کی ویٹ ہے وہ میٹر نہیں کرتی. واٹ میٹرز از ہاؤ لانگ آئی ہولڈ اٹ. فار انسٹنس آئی ہیو دس بک ان مائی ہینڈ، اور آپ سے میں پوچھتا ہوں اس کا وزن کیا ہے، تو آپ اس کے ڈفرینٹ وہ مجھے بتاتے ہو ماس کی اتنا ہے اور اتنا ہے. لیکن آئی ٹیل یو کہ یہ
اس کا وزن میٹر نہیں کرتا. آل دیٹ میٹرز از کہ میں اس کو کتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہوں. فار انسٹنس اب میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں, مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا, بٹ اف آئی ہولڈ اٹ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم تو یہ ہیوی لگنے لگتا ہے. دس از واٹ دا سائیکولوجسٹ آنسرڈ. اب آگے آپ کو کیا سمجھنے کی چیز اس میں ہے. دیٹ از ہی پازز فار اے مومنٹ, تھرڈ پیراگراف. ہی پازز فار اے مومنٹ دین کنٹینیوز. پہلے وہ ایک بار رکتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے. If I hold this glass for just a minute, it's no big deal. My arm might get a little tired, but it's manageable. But if I have to hold it for an hour, I'll start to feel a dull ache in my arm. And if I hold it for a whole day, my arm will feel numb and paralyzed. The weight of the glass has not changed, but the longer I hold it, the heavier it becomes. وہی بات جو آپ کو میں نے پہلے بتائی کہ گلاس کا ویٹ میٹر نہیں کر رہا ہے, جو میٹر کر رہا ہے وہ کتنے پیریڈ کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہو. اگر میں اس کو پورے دن کے لیے ہولڈ کروں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ نم ہو جائے گا, سن ہو جائے گا اور پیرالائز ہو سکتا ہے. سو میٹر یہ نہیں کر رہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کتنی دیر کیا ہے, بٹ کتنی دیر تک ہے. اور آپ کے لیے یہ ہے, اور اسی ٹیکسٹ میں بھی آگے جا کے بتا دیا جائے گا کہ اس میں دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گلاس. وہ کسی اور چیز کے بارے میں بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے جو آپ نے بھی سمجھنا ہے. سو دا سائیکولوجسٹ لکس اراؤنڈ دا روم میکنگ آئی کانٹیکٹ ود ایچ اسٹوڈنٹ. وہ روم میں آس پاس دیکھتا ہے اور آئی کانٹیکٹ بناتا ہے ہر ایک بچے کے ساتھ. آن پیج نمبر 100. You see, the stress and worries work in a similar way. If you think about them for a short while, they might not bother you too much. But if you dwell on them for hours, days, or even weeks, they can become overwhelming. The stress doesn't change, but your perception of it does. The longer you hold on to it, the heavier it becomes. Main point جو سمجھانے کا تھا وہ یہ تھا کہ اسٹریس اینڈ وریز وہ ایک ہی طریقے سے کام کرتی ہیں. آپ اس کو زیادہ سیریس لے رہے ہو تو وہ زیادہ افیکٹ کریں گے آپ پہ, نگیٹو افیکٹس کا ہوگا. آپ اس کو ایزی لیں گے تو وہ ایزی کام کرے گا. بٹ اف یو ڈویل کا مطلب ہے لیو اور اسٹے آن دیم فار ہارز. اگر آپ گھنٹوں تک اس کے بارے میں سوچتے رہیں, اس کو زیادہ سیریس آپ نے لے لیا, دنوں تک, ہفتوں تک, they can become overwhelming. Overwhelming means too much to handle. ان کو پھر برداشت کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. The stress doesn't change. وہ اسٹریس جو وہ چینج نہیں ہوتا, but your perception of it does. بہت سارے ایشوز آتے ہیں لائف میں, اگر آپ اس کو ایزی لے رہے ہیں تو وہ ایزی ہوتے ہیں, اس کو مشکل لے رہے ہیں تو وہ آپ پہ دن بدن جو ہے وہ اس کا پریشر بڑھتا جائے گا, and you will stay nowhere. خدا نخواستہ, گاڈ فاربڈ, آپ کی فیملی میں کسی کی کوئی ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے, اینڈ یو ٹیک اٹ ایزی کہ چلو شکر ہے جان بچ گئی. ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار پیر ٹوٹ گیا, تو وہ پیر ٹوٹنے پہ جتنا دکھ کر رہا ہوتا ہے, اگلا جان بچنے پہ اتنا ایزی ہوتا ہے. سیم انسیڈنٹ ہے بٹ ڈفرینٹ پرسیپشنز ہے اس پر, رائٹ. دا نیکسٹ پیراگراف از ہی پازز اگین لیٹنگ دا میسج سنک ان. وہ تھوڑا سا رکتا ہے تاکہ وہ جو میسج انہوں نے دیے وہ بچوں کے ذہن میں سما جائے. اٹس لائک کیئرنگ اے ہیوی بیک پیک. اف یو کیری اٹ فار اے شارٹ ڈسٹینس اٹس مینیجیبل, بٹ اف یو ہیو ٹو کیری اٹ فار مائلس it becomes exhausting, and if you don't take breaks to rest and recharge, you will eventually collapse under the weight. کہ آپ نے کوئی بیگ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے, یہ آپ کا اسٹریس بھی ایسا ہی ہے. آپ نے کوئی بیگ اٹھایا ہوا ہے, اگر آپ اس کو فار اے لانگ پیریڈ کیری کر رہے ہیں, یو ول بی ان ٹربل. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر لے جا کے پھر ریسٹ کر رہے ہو, پھر ریچارج ہوتے ہو, فریش ہوتے ہو, پھر تھوڑے فاصلے پہ لے جاتے ہو, پھر یہ ایزی لگنے لگتا ہے. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کو کوئی پتھر دیے جا رہے ہیں ٹو بلڈ اینی بلڈنگ, لیکن آپ اس کو اپنے سر پہ لاد رہے ہو, تو اس کو آپ مینیج نہیں کر رہے ہو. دس از واٹ دے آر سیئنگ کہ آپ اس کو جو بریک لیا کریں, پریکٹس کر لیں, ایزی رہیں اس کے ساتھ, پھر وہ آپ کے لیے صحیح رہے گا. The psychologists
eyes lock onto the glass of water, now a powerful symbol of the weight of stress. So what can we do about it? We can learn to put down the glass, figuratively speaking. We can take breaks, practice self-care, and prioritize our well-being. We can learn to let go of our stresses and worries rather than carrying them around like a heavy burden. अब वो फिगरेटिवली बात कर रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए. हमें ये ग्लास जो है उसको हवा में पकड़े ही रहना है, या फिर हम इसको जो है थोड़ी देर रखे फिर उठाएं, फिर रखे फिर उठाएं, जहाँ पे ये हमें ईजी लगना शुरू हो जाए. तो सेम इज़ द केस विद आवर वरीज, विद आवर प्रॉब्लम्स. अगर एक मसला आया है तो वो आया है, दैट इज़ देयर. इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू मैनेज दैट स्ट्रेस, कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो. तो उसको आप गैप दो, टाइम दो, मेक योर माइंड फील कि हाँ ओके फाइन, कोई मसला नहीं है. लाइक आई रिमेंबर few years back we had a problem there in my family. So my elder brother, he told me, Najib, it's okay, it's fine, कोई मसला नहीं है, take it easy. And when I started taking it easy तो बहुत ही normal होने लगा सारा कुछ. Again, you have watched that movie The Three Idiots. उसमें भी ऐसा ही, when that Amir Khan says all is well, all is well. तो all is well कहने से चीज़ें जो हैं, आपका दिल तो बच्चा है, थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन जब आप उसको बताते हो कि थिंग्स आर फाइन, कोई इशू नहीं, वो बड़ी नॉर्मल हो जाती वो सारी चीज़ें, राइट. तो ये बात उनको साइकोलॉजिस्ट ने बताई. सो इज़ द क्लास नोड्स इन अंडरस्टैंडिंग. नोड्स इन अंडरस्टैंडिंग इस सर यूँ हिलाना. द साइकोलॉजिस्ट स्माइल्स, वो मुस्कुराना शुरू कर देता है. रिमेंबर, it's not the stress itself that's the problem. It's how long we hold on to it. By learning to let go and manage our stress, we can live a more balanced, healthy and happy life. अब वो बार बार वही चीज़ रिपीट करा रहा है ताकि बच्चों को समझ जाए, और आपके लिए ही ये चीज़ कि ये जो स्ट्रेस है वो मसला नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो मसला नहीं है. मसला ये कि आप उसको कितना सीरियस ले रहे हो, राइट. सो अगर हम उसको जल्दी छोड़ना सीख जाएं तो हमारे लिए उसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा. कभी कभार रिएक्शन, द सॉल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स इज़ कि यू डू नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम. उसको थोड़ा सा होल्ड दो, उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो खुद ब खुद जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे. फाइन. द ग्लास ऑफ वाटर, वंस a simple object, has become a powerful reminder of the importance of managing stress and taking care of ourselves. As we go about our day, we can choose to put down the glass and let go of the weight that is holding us back. Again, वही बात है कि जो आपके पानी का ग्लास है, एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट है, देर तक आप रखोगे आपके लिए इशू होगा, आप उसको रिलैक्स रखोगे तो गैप्स दोगे बीच में, तो ये आपका होल्डिंग दैट ग्लास और आपका जो प्रॉब्लम है ये साइड बाय साइड वो लेके चल रहा है कि जितना देर आप उसको खींचोगे उतने ही आपका मसला जो है वो बढ़ेगा. लीव दैट, राइट. देन कम्स द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज मैनेजिंग स्ट्रेस, अ पैथ टू अ हेल्दियर लाइफ. अब वो आपको डिफरेंट चीज़ें बता रहा है कि आप स्ट्रेस को जो मैनेज कैसे करोगे. एक रास्ता है टू अ हेल्दियर लाइफ, जिससे आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी आसान होगी. So stress is an inevitable part of life, but it doesn't have to control us. By adopting a few simple yet powerful strategies, we can learn to manage stress and live a more balanced and fulfilling life. कि stress एक inevitable part of life है, and that's very true. Inevitable means नागुज़ेर, which is not avoidable. हिस्सा है हमारी लाइफ का, लेकिन but it doesn't have to control us. Problems आएंगी, लेकिन ये ऐसी ना हो कि वो हमें कंट्रोल करते फिरे. No, we have to control that stress and that problem by adopting a few simple yet powerful strategies. कुछ strategies आप फॉलो करेंगे और चीज़ें आसान होने लगेगी. We can learn to manage stress and live a more balanced and fulfilling life. कि जब हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखेंगे हमारी लाइफ जो है वो बड़ी ही पुरसकून होंगी. 1.
کلٹیویٹ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کہ کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے اس پہ آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیے کہ نہیں جو ہوگا اچھا ہوگا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اینڈ جو ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہوا ہے. اینڈ دس از مائی پریکٹیکل. I can give different examples from my own personal life where I thought کہ یار اگر یہ ہو گئے تو میرا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. But nothing happened. Everything turned out a blessing in disguise. ساری چیزیں بڑی اچھی ہو گئی. But when I remained patient there. So cultivate a positive attitude. اچھا وہ رکھیے، انٹینٹ رکھیے کہ ہاں یہ صحیح ہوگا. This is the second last heading on page number 100. Maintaining a positive attitude is crucial in managing stress. When we focus on the good things in life, we build resilience and develop a more optimistic outlook. کہ جب آپ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کچھ بھی ہو رہا ہے آپ پازیٹیو رہیں اس چیز کے حوالے سے کہ ہاں یہ بہتر ہوگا. یہ بڑا کروشل ہے، امپورٹنٹ ہے آپ کے اسٹریس مینجمنٹ میں. وہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے آپ پھر بڑے ایزی ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. وین یو فوکس آن گڈ تھنگز ان لائف، جب اچھی چیزوں پہ ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، وی بلڈ ریزیلینس. ریزیلینس کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں لائک دس از دا ایبلٹی ٹو ریکور کوئکلی فرام اینی ڈیفیکلٹ سچویشن وین یو آر ریزیلینٹ ٹو اینی تھنگ. اینڈ ڈیولپ اے مور آپٹمسٹک آؤٹ لک، کہ وہ آپٹمسٹک آؤٹ لک مینس پازیٹیو وے آف تھنکنگ، کہ آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ بہتر ہوگا، یہ اچھا ہوگا. سو دس ڈزنٹ مین اگنورنگ پرابلمز اور چیلنجز. پازیٹیو انٹینٹ رکھنے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس پرابلم کو یا ان چیلنجز کو جو آ رہے ہیں وہ اس کو آپ سیریس ہی نہ لو. ہیو ٹو ٹیک دیٹ سیریس. اگنور نہیں کرنا، بٹ اتنا سیریس نہ ہو کہ وہ آپ کے ہیلتھ کو جو افیکٹ کرے. بٹ رادر اپروچنگ دیم وتھ سینس آف ہوپ اینڈ ڈیٹرمنیشن، کیا امید سے اور ایک طریقے سے جو ہے آپ اس کو ڈیل کریں. By choosing to see the positive side of things, we can reduce stress and improve our overall well-being. جب ہم اس کو ایک سلیقے سے دیکھتے ہیں اس سے ہمارا اسٹریس جو ہے وہ بڑا کنٹرول ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پازیٹیو سائڈ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. سو اسٹریس مینجمنٹ کا جو ایک پہلا آپ نے کرنا ہے دیٹ از کلٹیویٹ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. سیکنڈ ہے ایکسیپٹ واٹ یو کینٹ کنٹرول. بہت ساری چیزیں ہماری لائف میں آتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں اینڈ وی ڈو دیٹ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وی کین ناٹ مینیج دیم، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی. فار انسٹنس گاڈ فاربیڈ آپ کے کوئی بھی بلڈ ریلیٹیو ہیں، آپ کے ماں باپ بہن بھائی، وہ ایسے بیمار ہیں کہ وہ بیماری آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لائک دا ادر ڈے آئی ریسیوڈ اے کال فرام ون آف مائی اسٹوڈنٹس اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ بابا ان کے فادر جو ہے وہ ایسی سچویشن میں ہیں. سو جب میں نے سارا کچھ سنا آئی کیم ٹو نو کہ وہ صحیح نہیں ہوں گے. سو آئی آسکڈ دیٹ اسٹوڈنٹ آف مائن کہ بی پیشنٹ انف، اور وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ رہیں، آپ کے فادر کے ساتھ، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ اسٹوڈنٹ کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ اینڈ آفٹر اے ڈے اور 2 or 3 فادر ڈائڈ. تو وہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو انہوں نے ان کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ کرنا تھا. وہ آپ نے بھی کرنا ہے. So there are some things in life that are beyond our control. Accepting this reality can be liberating. کہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے لائف میں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ہے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. Instead of wasting energy on things we cannot change, we can focus on what we can control. Our own thoughts, feelings and action. جن چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو جانے دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس پہ ہمارا کنٹرول ہے اس کو جو ہے ہم روک سکتے ہیں. سو آور اون تھاٹس، فیلنگز اینڈ ایکشنز، یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، اس کو ہم روک سکتے ہیں. بائی لیٹنگ گو آف دا نیڈ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ وی کین ریڈیوس اسٹریس اینڈ اینزائٹی. جو ہاتھ میں ہے اس پہ کام کر لو، جو ہاتھ میں نہیں اس کو جانے دو، اس کے بارے میں پریشان نہ ہو. دس از سم تھنگ وچ ول ریڈیوس یور اسٹریس. تھرڈ ون از کمیونیکیٹ assertively. Assertively کا مطلب کیا ہے؟ Communicate means when you communicate with anyone, when you talk to someone, when you make any connection with someone. Assertive کا مطلب ہے confidently expressing yourself or your opinion.
جو آپ کہنا چاہ رہے ہو اس میں لائک یو شیل بی کانفیڈنٹ انف. Assertive communication is key to managing stress and building healthy relationship. جب آپ assertive ہوتے ہو in your communication, یہ کی ہے کس چیز کی طرف؟ managing stress and building healthy relationships. Like if you have something, آپ نے کچھ سنا اپنے کسی فرینڈ کے بارے میں، کسی فیملی ممبر کے بارے میں، there are two approaches. The first one is کہ آپ اس کو دل میں رکھتے ہو اور دل میں خفا ہو، برا لگ رہا ہے وہ بندہ بھی. It is like you are not an assertive communicator. آپ as a passive اس کو ڈیل کر رہے ہو. That would lead you کہ آپ اس سے جو ہے تعلق ختم کر لو گے. تو آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں. یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ assertive communication is the key to managing stress and building healthy relationships. اس سے آپ کے تعلق صحیح ہوں گے. جو بھی مسئلہ ہے بات کریں لیکن سلیقے سے. When we express our feelings, opinions and needs in a clear and respectful manner, we avoid misunderstandings and conflicts. جب ہم کھل کے بات کرتے ہیں، جو بھی ہماری ڈیزائرز ہیں، جو نیڈز ہیں، جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، اگر ہم وہ ایکسپریس کرتے ہیں، ہم assertive رہتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہماری مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوتی ہیں اور کانفلکٹس جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں. Being assertive doesn't mean being aggressive or passive. assertive کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ آپ جو ہے غصے میں ہوں کہ جی میری نیچر ایسی ہے کہ جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میرے منہ پہ ہوتا ہے. اکثر منہ کی کھانی پڑ جاتی ہے اس میں جب آپ کی دل کی ساری باتیں آپ بتا دیتے ہو. یو ہیو ٹو فلٹر دیٹ. کچھ باتیں کہنی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کہنی ہوتی ہیں. رائٹ. سو اٹ مینس بینگ ہانیسٹ اینڈ ڈائریکٹ وائل اسٹل رسپیکٹنگ ادرز. آپ کھل کے بات کر سکتے ہو لیکن اگلوں کی رسپیکٹ ذہن میں رکھ کر. فورتھ ون از مینیج یور ٹائم افیکٹولی. جو آپ کو 24 hours ملے ہیں اس کو آپ جو ہے افیکٹو وے میں آپ استعمال کریں. پور ٹائم مینجمنٹ کین لیڈ ٹو انکریز اسٹریس اینڈ فیلنگس آف اوور کہ جب آپ ٹائم مینجمنٹ میں اچھے نہیں ہوتے اینڈ یو نو دیٹ ٹائم از دا کی ٹو سکسیس. ٹائم مینجمنٹ از دا کی ٹو سکسیس. اگر آپ اس کو پراپر مینیج نہیں کر رہے ہو ٹو انکریز اسٹریس اینڈ فیلنگز آف اوور کہا جاتا ہے. لائک اٹس اے سارٹ آف فیلنگ وین یو فیل دیٹ سم تھنگ از ہارڈ ٹو ہینڈل. اس کو اوور کہا جاتا ہے. پھر آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاؤ گے. بائی پرائرٹائزنگ ٹاسک، سیٹنگ ریئلسٹک گولز اینڈ ٹیکنگ ریگولر بریکس وی کین مینیج آور ٹائم مور افیکٹولی. جب ہم اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کر رہے ہیں، پہلے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اور اپنے گولز بنائے ریئلسٹک گولز. ایسے نہیں ہو کہ بھئی اپنی چاند پہ چڑھنا ہے. نو، آپ چاند پہ نہیں چڑھ سکتے ہو بغیر لائک وہ جو بھی ان کے اسپیس شپس وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسے آپ اڑ نہیں سکتے ہو. تو ریئلسٹک گولز آپ رکھیں اور ٹیکنگ ریگولر بریکس، پراپر بریکس رکھیں، مینیج کریں اپنے روٹین کو. اٹ وڈ ہیلپ یو ٹو ڈو سو مینی تھنگز ان اے ویری لمیٹڈ ٹائم. اور one most important thing, learning to say no to requests that are not aligned with our priorities or values is also essential. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ we can't say no to someone. آپ کے پاس بندہ آتا ہے کہ یار میرا یہ کام کر کے دو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ ایک بہت ہی اچھے انسان ہو آپ نو نہیں کہہ پا رہے ہو. جب آپ نو نہیں کہہ پا رہے ہو you will be in trouble. اگر آپ کر رہے ہو کام، say it. آپ سے نہیں ہو پا رہے، بہت مشکل سے کر پا رہے، just say no کہ بابا نہیں ہو رہا یہ کام. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا کام کریں. بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہر روز آتے ہیں، کوئی کیا بول رہا ہوتا ہے، کوئی کیا بول رہا ہوتا ہے، لیکن ان اردو جیسے کہ ہزاروں چاہنے والے کس کس سے وفا کرتا ہے، تو آپ کس کس سے وفا کریں گے. اور جو اگین اردو میں کوئی ایک شعر ہے اس کا کہ اس کا دوسرا مصرع کچھ یوں ہے کہ جو روز قبلہ بدلتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں. تو آپ اگر سب کو کسی ایک کا ہونے میں حسن بندگی ہے، جو روز قبلہ بدلتے ہیں وہ بے دین ہوتے ہیں. اگر آپ سب کو خوش کرنا چاہیں گے، آپ ٹرسٹ میں آپ سے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. ٹرائی ٹو سے نو. رائٹ. اس کے بعد بائی سیٹنگ ہیلدی باؤنڈریز وی کین پروٹیکٹ آور ٹائم اینڈ انرجی. جب آپ باؤنڈری سیٹ کریں گے، یار یہ میری لمٹ ہے، اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، تب کیا ہوگا؟ آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کی انرجیز بھی
بچیں گی. رائٹ. اس کے بعد ہے میک ٹائم فار سیلف کیئر. خود کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ نکالیں. یہ پیراگراف پڑھاتے ہوئے مجھے تھوڑا سا عجیب اس لیے لگے گا کیونکہ میں نے سیلف کیئر کے لیے ٹائم نہیں دیا. بٹ ایز اے ٹیچر آئی ہیو ٹو ٹیچ اسٹوڈنٹس کہ آپ نے اپنے لیے ٹائم دینا ہے. انگیجنگ ان ایکٹیویٹیز Engaging in activities we enjoy can help reduce stress and improve our mood. ایسی ایکٹیویٹیز آپ کریں جو آپ کا اسٹریس کم کرتی ہیں, وہ آپ کے موڈ کو جو ہے وہ بڑا اچھا بنائے گی. And whether it's reading, painting or spending time in nature, making time for hobbies and interest can bring joy and fulfillment to our lives. آپ کو ریڈنگ پسند ہے وہ کرے, پینٹنگ پسند ہے, ریڈنگ تو آپ کو ویسے نہیں پسند, برل کتاب میں لکھا ہوا ہے, کوئی پینٹنگ آپ کو پسند ہے یا نیچر میں یا دوستوں کے ساتھ ایک پراپر آپ ٹائم سیٹ کریں کہ دس ٹائم بلانگس ٹو دس تھنگ, وہی آپ کریں, جس سے آپ کا پرسنل موڈ جو ہے وہ بڑا اچھا رہے گا. So by prioritizing self-care, we can recharge and refocus, better equipped to handle life's challenges. لائف میں جو مسئلے آئیں گے اگر ہم اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر پائیں تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارے جو چیلنجز ہے اس کو ہم طریقے سے میٹ کر پائیں گے. رائٹ. So then there is this avoid unhealthy coping mechanism. Avoid unhealthy جو کہ healthy نہیں ہوتے. Coping mechanism means کہ way of dealing with stress, کہ آپ نے to cope up with some sort of situations, تو وہ آپ نے unhealthy ways جو ہے ان کو avoid کرنا ہے. So while it may be tempting to turn to substances or compulsive behaviors to manage stress, these can ultimately escalate the problems. الفاظ تھوڑے بڑے try to understand it, کہ while it may be tempting means hard to resist. کوئی بھی چیز ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس کو you can't help doing it, آپ وہ کیے بغیر رہ نہیں سکتے. To turn to substances or compulsive behaviors. Compulsive behavior کہا جاتا ہے behavior that is different, like difficult to control. آسان بھاشا میں کوئی کام آپ جو ہے کر رہے ہیں اور آپ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. To manage stress, these can ultimately escalate the problems. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے آپ خود کو روک نہیں رہے, وہ غلط کام آپ کر رہے ہیں. Escalate means become serious. وہ مسئلہ آپ کا آگے بڑھ سکتا ہے. Like for instance, آپ فون بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ you cannot help using mobile phone. موبائل فون یوز کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے ہو. تو دیٹ از اے پرابلم. آگے جا کے آپ کا اسکرین ٹائم ابھی اگر 5 گھنٹے پھر 7 پھر 10 پھر 15 پہ چلا جائے گا, اینڈ یو ول اسٹینڈ نو ویئر آفٹر اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. سو انسٹیڈ آف ریلائنگ آن کوئک fixes, we can develop healthier coping mechanisms such as exercise, meditation or creative pursuits. By finding healthy ways to manage stress, we can improve our overall well-being and build resilience. کہ جب آپ خود پہ زور نہیں کر پا رہے ہیں, آپ اپنا مسئلہ نہیں کر پا رہے ہیں, گو فار سچ ایکٹیویٹیز جو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کر رہا ہو یہاں سے. اسپیشلی دا اسٹوڈنٹس آف گریڈ 9, 8, 9 and 10. There are so many things جو آپ کو اوائڈ کرنے ہیں. اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں اس ایج میں بچہ, تو آپ کو اسپورٹس کی طرف جانا چاہیے, جم چلے جائیں, باکسنگ کی طرف جائیں, کچھ ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کریں کہ آپ ان غلط کاموں سے جو آپ کر رہے ہیں, غلط کام سے میرا مراد موبائل فون کا استعمال بھی ہے. رائٹ. تو آپ ان چیزوں کے تھرو وہ غلط جو آپ کی جو بھی ہیبٹس ڈیولپ ہوئی وہ آپ روک سکتے ہو, ختم کر سکتے ہو. On page number 101, last paragraph is seek social support. Seek social support کا مطلب ہے reach out to those people who can help you. جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے آپ ہیلپ لے لو. کچھ چیزیں ہم خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, تو there we need support. Social support is vital for managing stress and maintaining good mental health. Spending time with loved ones, building strong relationships and seeking support from friends and family can help us feel more connected and less isolated. اکثر جو غلط عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اکیلے میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, you have to be around your family members, your friends. You do not have to go towards the isolation. تاکہ جب آپ لوگوں کے بیچ رہیں آپ جو ہیں خود کو کنٹرول کر سکیں.
By nurturing our social connections, we can build a support network that can help us navigate life's challenges. अगर by nurturing mean caring और supporting, जो हमारे सोशल कनेक्शंस हैं, जब हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, हम एक अच्छा प्यारा सपोर्टिव नेटवर्क बना सकते हैं जहाँ पे हम that can help us navigate life's challenges, जो लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में हमें मदद देती है. अब हम आते हैं द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सीक प्रोफेशनल हेल्प. एक तो आपने अपने दोस्तों से बात की और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप रहे, अब एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे फ्रेंड्स के कंट्रोल में नहीं होती, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते हैं, जो हर एक फील्ड के अपने प्रोफेशनल्स होते हैं. इफ़ स्ट्रेस इज़ ओवरवेलमिंग और इंटरफेयरिंग विद डेली लाइफ, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प कैन बी अ वाइज डिसीजन. अगर आपका स्ट्रेस जो है वो ओवरवेलमिंग है, वो इतना बढ़ चुका है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और इंटरफेयरिंग विद डेली लाइफ, ये जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके जो काम है उसमें वो मुदाखलत कर रहा है आपका वो स्ट्रेस, तो फिर उसमें आपको प्रोफेशनल लोगों के पास जाना चाहिए. हर एक फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं और वो आपको उसमें गाइड करेंगे. अब अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड गाइडेंस. एक मेंटल हेल्थ आपका डॉक्टर होता है जो MBBS FCPS होता है, वो आपको गाइडलाइन देता है, ये टैबलेट लो, ये टेस्ट कराओ, ये करो. इसी तरह से इनके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे होते हैं. सो अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड गाइडेंस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. वो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है टेक्निक से वो बताएंगे, सच एज फीडबैक. बायो फीडबैक किसको कहा जाता है? बायो फीडबैक आपका कहा जाता है लर्निंग टू कंट्रोल योर बॉडी बाय सीइंग हाउ इट इज़ रिस्पॉन्डिंग. वो डॉक्टर आपको देखेगा, आपके एक्सप्रेशंस देखेगा, आपके काम आगे पीछे देखेगा और आपको फिर बताएगा कि भाई आप चीज़ों को कैसे ले रहे हो, कैसे लेना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, राइट. ये बायो फीडबैक उसको कहा जाता है. सेकेंड वन इज़ द कॉग्निटिव. ये आपके सारे क्या है, मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, जिसको CBT भी कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी. ये क्या करता है, अ वे टू फील एंड कोप बेटर और इम्प्रूव योर थॉट्स एंड एक्शंस. ये क्या करता है कि आप अपने आप को जो है काम कैसे करा सकते हो, अच्छा फील कैसे करा सकते हो, ये इसकी अपनी एक टेक्निक होती है इस थेरापी की. और माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, जिसको MBSR भी कहा जाता है. ये क्या करता है, दिस इज़ अ प्रोग्राम और अ टेक्निक दैट टीचेस टू पे अटेंशन टू प्रेजेंट मोमेंट कामली. आप स्ट्रेस में आते हो, आप एक इशू में होते हो, अब इसके थ्रू आपको कहा जाता है कि रिलैक्स, ये कोई इतना मसला नहीं. इसमें प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपकी थेरापी कराते हैं, राइट. सो बाय वर्किंग विद अ प्रोफेशनल वी कैन डेवलप पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल वेल बीइंग. कि जब हम किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं अपने किसी भी हवाले से, तो वो हमें पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजीज़ देता है कि यार आपके ये वाले मसले हैं, उनको आप ऐसे ऐसे करके डील करें, राइट. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है, जो इसका टेक्स्ट है वो ख़त्म हो गया. अब हम देखेंगे पोस्ट रीडिंग पे जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है अब पढ़ेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच स्पेसिफिक डॉक्टर डू यू नीड टू सी फॉर द मेंटल हेल्थ. कि आप जो हैं कौन से मेंटल हेल्थ आपका इशू है वो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे और कौन से डॉक्टर को जो है वो आप विज़िट करेंगे. सेकंड, अब इसके बारे में आप सोचेंगे. सेकंड इज़ इट कॉमन टू गो टू सच डॉक्टर्स, इफ़ नॉट व्हाई.
کہ ایسے ڈاکٹرز کے پاس جانا جو ہے وہ کامن ہے آپ کی طرف؟ اگر ہاں تو ٹھیک، اگر نہیں تو کیوں؟ اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا سوچنا ہے، اور یہاں پہ جا کے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ میں اس کی ایکسرسائزز اگر کرانی ہوئی پلیز لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن، تاکہ آپ کو میں اس کی ایکسرسائزز کرا سکوں۔ سو اٹ کمز ٹو این اینڈ ہیئر. تھینک یو سو مچ.